قرآن المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آنے والی ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے مغرب کی نماز سے کچھ دیر قبل غروب آفتاب سے پہلے وضو کر کے مسجد کے اندر تشریف فرما ہو اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو بندہ بھی اس طرح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کے اندر 40 حوریں اس کی خدمت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیے جائیں، 2 کر کے ان کو ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ یا رب العالمین ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ لیں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامح اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتطار رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التی یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم انک انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس سے پہلے یہ نیت کریں کہ یا رب العالمین ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص 21 بار، سورہ یاسین 1 بار اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس سے پہلے یہ نیت کریں کہ یا رب العالمین ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 1 بار سورہ یاسین پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد شب برات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں اور سورہ یاسین پڑھ لیں اور سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھیں۔ جو بندہ شب برات کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں اور آیت کریمہ جو دعا یونس ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور پھر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ شب برات کے اندر 100 رکعت نفل صلاۃ الخیر ادا کرنے، ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ جو بندہ اس رات کو یہ صلاۃ الخیر 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے
اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اور سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد درود پاک 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے رزق کے اندر مزید ترقی عطا فرما دے گا۔ 8 رکعت نماز 4 سلام سے، یعنی کہ 8 رکعت نماز 2 کر کے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ اس نماز کی برکت سے تمام گناہوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ 8 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کریں، یعنی کہ 4 کر کے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائیں گے۔ 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 10 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 4 رکعتیں اسی ترکیب سے ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار، 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ 14 رکعت نماز ادا کریں 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان نوافل کی برکت سے دنیاوی اور دینی تمام مقاصد حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کی تمام مشکلیں آسان فرما دے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو 7 بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر یعنی کہ پانی میں ابال کر اس سے غسل کریں، سارا سال جادو کے اثرات سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل ادا کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کر دوں، ہے کہ مجھ سے عافیت مانگنے والا اس کو عافیت عطا کر دوں، ہے کہ مجھ سے رزق کے اندر برکتیں مانگنے والا اس کو رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دوں، ہے کہ مجھ سے صحت مانگنے والا اس کو صحت عطا کر دوں۔ اسی طرح ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کریں اور پھر 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھیں۔ اس رات کو قبرستان کے اندر حاضری دیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کے لیے دعا کریں اور قبرستان کے اندر جا کر فکر آخرت کریں کہ یہ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم ان کے بعد آنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی باری میری طرف تھی، حضور میرے لحاف کے اندر تشریف لائے، پھر رات کو جب میں بیدار ہوئی تو حضور علیہ السلام میرے بستر پر موجود نہیں تھے، میں آپ کی تلاش کے اندر نکلی اور جنت البقیع کے اندر پہنچی، وہاں پہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا سر آسمان کی طرف ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے تو یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے یہاں تشریف لے گئے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو ضرور قبرستان بھی جائیں اور اپنے جانے والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ جس دنیا سے جا چکی ہے ان کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگے۔ اور آج کل ایک نئی رسم چل پڑی ہے کہ شعبان المعظم کی رات کو آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ خدا را یہ کام نہ خود کریں نہ بچوں کو کرنے دیں، اس لیے کہ یہ ایک شیطانی فعل ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو شیطان آگ سے کھیلتا تھا اور اس کو اوپر اچھالتا تھا، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس سے بچیں۔ ایک تو پیسے کا ضیاع ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ پٹاخے چلانے کی وجہ سے کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے نہ پیسے کا نقصان کریں نہ جان کا نقصان کریں اور نہ ہی کسی اور کو تنگ کریں۔ بعض اوقات پٹاخے جلانے کی وجہ سے کوئی بچہ ڈر جاتا ہے، گھر کے اندر مریض ہوتے ہیں، لوگ نوافل کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور وہ ڈسٹرب ہوں گے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس رات کو آتش بازی نہ کی جائے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور کوشش کریں کہ کچھ دیر آرام کریں اور صبح اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کریں اور سحری کریں، فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ساری رات جاگتے رہیں، جب فجر کا وقت ہے تو پھر سو جائیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ رات کچھ دیر نوافل پڑھنے کے بعد آرام کریں، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات قیام کا عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ ساری رات عبادت کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔